آج ہم سب سے پہلے یہ سیکھیں گے کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے۔ تو یہاں سب سے پہلی لائن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہجرت کے 1.5 سال بعد۔ ہجرت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو اس وقت سے ہجرت کا سن جو ہے وہ شروع ہوا۔ یعنی آج ہم اپنی اسلامی تاریخ کے اندر جب لفظ ہجری دیکھتے ہیں اور اس کو شارٹ کٹ میں ہا بھی دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو اس وقت سے اسلامی سال جو ہے اس کو شروع کیا گیا، اور اس کا باقاعدہ آغاز جو تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ تو رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ ہجرت کے 1.5 سال بعد۔ پھر آگے ہے کہ تحویل قبلہ، یعنی قبلہ جو مدینے کے اندر پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھی جاتی تھی، بعد میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تو تحویل قبلہ کے بعد 10 شعبان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، جس کا انکار اگر کوئی کرتا ہے یا ان روزوں کی اگر کوئی تحقیر کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ یہ فرض اور ایسا فرض کہ جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ہے اس کا انکار کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مسئلہ لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ مسلمان کا بانیت عبادت، یعنی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصدن کھانے پینے سے، اسی طرح صحبت سے باز رکھنا، یہ شرعن روزہ ہے۔ یعنی یہ روزے کی ڈیفینیشن ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ بندہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر قصدن، اگر بھولے سے کھا لے تو وہ تو معاف ہے، لیکن قصدن اپنے آپ کو ایسے کاموں سے روکے جو روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی 5 قسمیں ہیں جس کی آگے تفصیل آئے گی، یہاں صرف اس کی بیسک سمجھائی جا رہی ہے کہ نمبر 1 پہ فرض یعنی فرض روزہ، نمبر 2 ہے واجب روزہ، نمبر 3 ہے نفل روزہ، نمبر 4 ہے مکروہ تنزیہی، یعنی کچھ ایسے بھی دن ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور نمبر 5 ہے مکروہ تحریمی، کچھ ایسے بھی دن ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا مکروہ تحریمی یعنی گناہ ہے۔ فرض روزے کی بھی آگے پھر 2 قسمیں ہیں، فرض معین جیسے ادائے رمضان، جیسے رمضان آتا ہے تو عین جو روزہ رکھنے کے قابل ہے اس کے اوپر عین جو ہے وہ روزہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ ان دنوں کے اندر وہ روزہ رکھے۔ دوسری قسم ہے فرض معین، جو روزے معین نہ ہو، جیسے قضا روزے ہیں۔ اب یہ قضا روزے کسی خاص دن کے اندر رکھنا نہیں ہو کہ جس وقت بھی بندے کو، جس دن بھی بندے کو ہمت ہو، موقع ہو تو وہ اپنے روزے جو ہے وہ قضا رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ غیر معین، یعنی یہ فکس نہیں کیے گئے کہ انہی دنوں کے اندر آپ نے قضا کرنی ہے، بلکہ ایک لانگ پیریڈ دیا گیا کہ جیسے ہی صحت ملے، وہ عذر ختم ہو جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا تھا تو روزہ رکھا جائے۔ یعنی ایک قسم ہے کہ جس روزہ رکھنا ہی ہے اسی دنوں کے اندر روزہ رکھنا ہے جیسا کہ رمضان ہے، اور دوسرے ہے غیر معین کہ جس کے اندر قضا روزے رکھنے ہیں اور اس کا دن جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، جب بھی موقع ملے گا ان روزوں کو رکھنا ہوگا۔ پھر آگے واجب روزے کی بھی 2 قسمیں ہیں، واجب معین جیسے منت کے روزے، یعنی کسی نے اگر منت مانگی کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا اگر میرا وہ فلاں کام ہو گیا تو اب اس کے لیے اسی دن روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ جب اس کا وہ کام ہو گیا، منت پوری ہو گئی تو اسی دن اس کے اوپر روزہ رکھنا کیا ہے وہ ضروری ہے۔ دوسرا ہے کہ واجب غیر معین، یعنی ایسی منت کہ جس کو مخصوص نہیں کیا تھا، بس یہ کہا تھا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن روزہ، اب کوئی اس نے مہینہ، کوئی اس نے دن طے نہیں کیے، اب اس کو اجازت ہے کہ رمضان کے علاوہ، اسی طرح وہ دن کہ جہاں روزہ رکھنا منع ہے، ان کے علاوہ وہ کوئی بھی جو دن ہو اس کے اندر اپنی منت کو پورا کر لے۔